بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ صرف ایک بیوی تو ہے، اگر اس سے اتنا ڈرتے ہو تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں کوئی نہیں ڈرتا اس سے، عرفان نے پھر لہجہ بدل لیا۔ تم کو پتہ تو ہے آج کل میرا بزنس ڈاؤن ہے بری طرح۔ میرا گھر میری بیوی کا ہے، اسی کے پیسوں میں تمہارے خراجات بھی اٹھاتا ہوں۔ اگر اس نے غصے میں آ کر مجھے چھوڑ دیا تو میں تو در بدر ہو جاؤں گا۔ تمہارا بزنس تو ہمیشہ ہی سے ڈاؤن رہتا ہے، لیکن اب میری چند باتیں دھیان سے سن لو۔ تمہیں اب میرے شوہر کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آنا پڑے گا۔ نہ جانے نکاح نامہ بھی تم نے کہاں چھپا دیا ہے، لیکن اگر تم نے خاموشی سے مجھ کو چھوڑنے کی کوشش کی تو میں تمہاری بیوی کے پاس چلی جاؤں گی اور اس کو تمہاری ساری اصلیت بتا دوں گی، اور میں ہر قیمت پر اپنے بچے کو جنم دوں گی، چاہے تم کچھ بھی کہو۔ عرفان بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ گھٹیا عورت، اس نے دانت پیس سے دکھا دی اپنی اوقات۔ شوہر کی حیثیت تیری جیسی عورتیں اس قابل ہوتی ہیں جن کو بیوی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے لایا جا سکے؟ عرفان غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں تو تجھ سے بیزار ہو چکا ہوں، جان چھڑانا چاہ رہا تھا کہ تو اب بچے کا ڈھول میرے گلے میں ڈال رہی ہو۔ بیوی موجود ہے میری، شریف اور صاحب جائیداد۔ اس نے برابر میں بہبر سوتی صبا پر نظر ڈالی۔ اگر رباب کی وجہ سے صبا نے مجھے چھوڑ دیا؟ وہ گھبرا کر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ برسوں سے کما کر نہ کھانے والی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ محنت کے تصور سے بھی اس کی جان جاتی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کسی قیمت پر نہیں۔ عرفان کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ لکڑی کے بنے اس خوبصورت کاٹیج میں عرفان اور رباب آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رباب اپنے برابر سوئے چند دن کے بچے کو تھپک رہی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ رباب نے سوال دہرایا۔ تمہارے کہنے کے مطابق ایک دور دراز غیر آباد جگہ پر ڈلیوری بھی ہو گئی بغیر کسی کو اطلاع دیے، مگر اب یہاں کب تک رہیں گے؟ میرے تو تمام پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، سارا زیور بیچ دیا تھا۔ رباب کے لہجے میں تلخی تھی۔ تو کوئی میری ڈلیوری کے لیے تو تم نے زیور نہیں بیچا، تم ہی مری جا رہی تھی بچہ۔ عرفان کا لہجہ اس سے دگنا کڑوا تھا۔ لیکن اب کیا کرنا ہے؟ میری امی کتنی پریشان ہوں گی، میں نے ان کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ تمہاری ضد کی وجہ سے ارباب غمگین ہو گئی۔ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ عرفان، میرے شوہر کی اس بچے کی باپ کی حیثیت سے میرے گھر چلو، دنیا کا سامنا کرو۔ ماں بننے کے بعد رباب مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کے گال دھمک رہے تھے، چہرے پر بے حد نور تھا، مگر کتنی منحوس عورت ہے یہ عرفان سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، اس کی ضد مان کر اس سے نکاح کر بیٹھا، اور اب یہ بچہ میرے گلے ڈال رہی ہے۔ صبا کو اگر منا بھی لیا تو ان دونوں کا بوجھ تو مجھے ہی اٹھانا پڑے گا۔ وہ لرز گیا۔ عرفان، تم کو اس بچے سے محبت محسوس نہیں ہوتی؟ رباب نے پھول جیسے بچے کو پیار سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ عرفان کو پتہ تک نہ چلا رباب نے کیا پوچھا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، پلان کر رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ اس بلند و بالا تفریح مقام پر جس کاٹیج میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے بالکل ساتھ ایک گہری کھائی تھی جس میں دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کئی دنوں سے ذہن میں پکتے پلان پر اس نے اچانک عمل کر دیا۔ عرفان کو صرف چند منٹ لگے ارباب کا گلا دبا کر اس کو کھائی سے نیچے پھینکنے میں۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اب اس کے ہاتھ بچے کی طرف بڑھے۔ اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ سائے کی سسکیوں میں تیزی آ گئی۔ صبا جیسے دم سادے سب کچھ سن رہی تھی۔ تو کسی کو شک نہیں ہوا تمہاری لاش؟ میرا کون تھا جو مجھے ڈھونڈتا؟ ایک کمزور ماں جو میرے انتظار میں جان سے چلی گئی۔ جنگلی جانور کھا گئے تھے میری بے کفن لاش کو۔ صبا کو جوجری آ گئی۔ اور وہ بچہ، کیا اس کو بھی؟ نہیں، وہ شیطان کوشش کے باوجود اپنی اولاد کو قتل نہ کر سکا۔ وہ بچہ دنیا میں ہے۔ تم کو عرفان سے اتنی نفرت ہے، لیکن تم نے اس کو کبھی نہیں ستایا، اس سے کبھی انتقام لینے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ خیال صبا کے ذہن میں پیدا ہوا۔ تم کو تو دنیا سے گئے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، تم نے عرفان کے مرنے کے بعد رابطہ کیوں کیا؟
میں اپنے حساب و کتاب دے رہی تھی، اپنے کرم بھگت رہی تھی، مجھے دنیا میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سائے کی آواز میں سرگوشی تھی۔ جب میری پاک باز ماں کی نیک روح اس عالم میں آئی تو اس نے میری سفارش کی، مجھ پر سے بوجھ کم کروا دیے کہ مجھے تم تک آنے کی اجازت مل گئی۔ اوہ صبا پھر لرز گئی۔ اور عرفان، وہ اب تک کیوں عذاب میں ہے، کیوں بھٹک رہا ہے؟ وہ سایہ کرم میں ڈوبی آواز میں ہنسنے لگا۔ وہ تو بھٹکے گا، قیامت تک اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ میں اور تم تو کیا، کوئی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا عذاب کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ مجھ سے کیوں رابطہ کرتی تھی؟ صبا نے پھر پوچھا۔ وہ بچہ تمہارے شوہر کا ہے، تمہارا ہے، اسے تم لے آؤ، پال لو، اس کو تمہاری ضرورت ہے۔ اب مجھ کو مت پکارنا، میری مہلت ختم ہو گئی ہے، میں اب نہیں آ سکتی، میں اب کبھی نہیں آؤں گی۔ سایہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ صبا جیسے سکتے سے واپس آ گئی۔ لیکن وہ بچہ ہے کہاں؟ میں کیسے پالوں گی اسے؟ صبا چلانے لگی۔ ارباب صرف اس آخری سوال کا جواب دیتی جاؤ۔ میں کہاں ڈھونڈوں اسے؟ کیسے؟ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ چیخ کر صبا کا گلا بیٹھ گیا۔ اس بار ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ رباب ٹھیک کہہ رہی ہے، اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن پھر اس نے ان آخری لمحوں میں اس کو ایک عجیب نئی بے چینی کیوں دے دی؟ ایک دکھ میں مبتلا کیوں کر دیا؟ اس کی سوئی ممتا کو کیوں جگا دیا؟ وہ بچہ، عرفان کا بچہ، وہ کہاں ہے؟ اتنی بڑی دنیا میں بغیر کسی نام و نشان کی وہ اکیلی عورت اس کو کہاں ڈھونڈے؟ صبا نڈال ہو کر صوفے پر گر گئی۔ اس کے اعصاب بری طرح جواب دے چکے تھے۔ اس کی جلتی ہوئی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کمرے میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ صبا کو نیند میں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر لگ رہا تھا جیسے جنموں کی نیند پوری کر رہی ہو۔ کمرے میں ایک تیز مہک پھیل گئی، پرسرار اگربتی جیسی، باسی پھولوں جیسی، ناگوار سی، ایسی مہک جو مرگ سے منسلک ہوتی ہے، جو قبرستان میں بسی ہوتی ہے۔ نیند میں بھی صبا کو پھرری سی آ گئی۔ اس نے بامشکل بند آنکھیں کھولی۔ ایک خولا سا میز پر جھکا ہوا تھا۔ کمرے کی گہری خاموشی میں ایک آواز گونجی، کچھ لکھے جانے کی آواز۔ ہولے نے سر اٹھایا۔ نیم اندھیرے میں بھی اس کی کرم میں ڈوبی آنکھیں صبا سے ٹکرائی۔ عرفان! صبا کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ کاغذ کا ایک پرزہ صبا کے پاس آ کر گر گیا۔ صبا کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئی۔ سمیہ گمسم ایک کاغذ ہاتھوں میں پکڑے بیٹھی تھی۔ کاغذ ہوا سے لہرا رہا تھا۔ صبا بالکل خاموش اس کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ تو کہیں کا ایڈریس لگ رہا ہے۔ کافی دیر بعد سمیہ جیسے ہوش میں آئی۔ آسرا 22، لگ تو ایسا ہی رہا ہے، صبا نے جواب دیا۔ آسرا نامی عمارت کو ڈھونڈنے میں ان کو زیادہ مشکل درپیش نہیں آئی۔ یقیناً خدا کی مدد شامل حال تھی۔ ان کے شہر سے چند گھنٹوں کی دوری پر وہ ایک بے سہارا بچوں کا ٹھکانہ تھا۔ اس عمارت کے علاوہ اس نام کی دوسری عمارت کہیں بھی نہیں تھی۔ لیکن یہ 32 کیا ہے؟ یہ بید بھی آسرا نامی ادارے میں پہنچ کر کھل گیا۔ جس ترتیب سے بچے ادارے میں داخل ہوتے گئے تھے، اس حساب سے ان کا شناختی نمبر تھا۔ اب ادارے میں بچوں کی تعداد 100 سے اوپر تھی۔ 32 نمبر والے بچے کو دیکھنے کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ 4 سالہ گورا چٹا سبز آنکھوں والا بچہ رباب سے غیر معمولی حد تک مشابہ تھا۔ مسکرانے پر اس کے دونوں گالوں میں اپنی محرومہ ماں جیسے ڈمپل پڑ رہے تھے۔ بچے پر نظر ڈالتے ہی صبا کے سینے میں ایک عجیب سا درد کا احساس ہوا، شاید ممتا کا درد۔ اس نے تڑپ کر بچے کو خود سے لپٹا لیا۔ ہم اس بچے کو گود لینا چاہتے ہیں، ہم اس بچے کو گود لینا چاہتے ہیں۔ آپ کی شرائط کیا ہے؟ سمیہ کی آواز گونجی۔ مارچ 1۔ پیاری عذرا، باسلام کی عرض ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش۔ کچھ دنوں سے جن عجیب و غریب الجھنوں اور دل ہلا دینے والے حالات کا شکار تھی، ان کا اتنا خوبصورت صلہ ملا ہے کہ زندگی بدل گئی ہے، حسین ہو گئی ہے۔ تمام تفصیلات سے تم تو واقف ہی ہو، مگر دل چاہتا ہے کہ بار بار تم کو بتاؤں کہ میں بہت خوش ہوں۔ مجھ کو ایک بہت پیارا چاند جیسا بیٹا مل گیا ہے۔ میں نے اس کا نام احسان رکھا ہے۔ ادارے والوں نے تو اس کا نام کچھ اور رکھا تھا، مگر میں نے بدل دیا ہے۔
میرے بیٹے کا نام بھلا کوئی اور کیوں رکھے؟ میں سارا دن اپنے بچے کے ساتھ مصروف رہتی ہوں، اس کے ننھے منھے کاموں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اب میں اس کو اسکول میں ایڈمیشن دلوا دوں گی تو میری مصروفیات اور بڑھ جائے گی۔ میں نے سوچا ہے خود اس کو اسکول چھوڑنے اور لینے جایا کروں گی، خود اس کو ہوم ورک کروایا کروں گی۔ اف، میں یہ کیا باتیں لے کر بیٹھی ہے۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، تم سب ملنے کو بہت دل کرتا ہے۔ میں چھٹیوں میں تمہارے پاس رہنے آؤں گی اپنے سنی کے ساتھ، تمہاری بہن صبا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا کہانی کا لاسٹ والا حصہ۔ یقیناً آپ کو ساری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگلی کسی نئی کہانی کی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔